تو کسی کو خوبصورت دیکھ کے محبت کرتا ہے تو پوچھ اپنے آپ سے تیرے رب سے زیادہ کون خوبصورت ہے؟ تو کسی کو سخی سمجھ کر اس کے در پر جھک پڑا، لیکن بتا تیرے رب سے زیادہ سخی کون ہے؟ تجھے دنیا کی عظمتوں، منزلتوں، مرتبتوں کی طلب ہے، لیکن تو بتا تیرے رب سے زیادہ یہ چیزیں عطا کرنے والا کون ہے؟ تجھے صحت کی طلب ہے، تو بتا تیرے رب سے زیادہ صحت دینے والا کون ہے؟ یہ تو وہ در ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ بندے تو سوچتے ہیں کیا ممکن کیا ناممکن، فرمایا کہ اس در کے لیے تو سب چیز ممکن ہے۔ وہ ذات ہی اتنی اونچی ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، لیکن ہے تم میں سے کوئی اس ذات کو پہچانے، اس کا مقام، اس کا تعارف؟ اب قرآن حکیم نے جو اس ذات اقدس کا شان بیان کیا، متوجہ ہو، اللہ پاک نے فرمایا سنو، ہم لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا بڑی بڑی شخصیات سے ہماری محبت ہوتی ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے علم سے متاثر ہیں، علم کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ اس عالی جناب کا علم انتہائی اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر علم کی بنیاد پر بھی آپ کو محبت کرنی ہے تو مجھ رب سے کرو، مجھ رب سے بڑا کوئی عالم نہیں، اتنا بڑا عالم ہے۔ فرمایا واللہ بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، یہ اس کا علم میں۔ فرمایا وہ ذات ہے یعلم ما فی انفسکم، تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس ذات کا شان یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، آپ کسی چیز کو چھپا لو یا کسی چیز کو ظاہر کر لو، یعلمہ اللہ، وہ تو وہ ہے کہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ آپ انسان ہی کیا، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمانوں کے بیچ میں جو کچھ ہے رب العالمین فرماتے میں ہر چیز کو جانتا ہوں، نہ صرف جانتا ہوں یحاسبکم بہ اللہ، ہر چیز پر، ہر لمحے، ہر لحظے میں پکڑنے پر قادر ہوں، گرفت کرنے پر قادر ہوں۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اے قرآن کے مخاطب ہو جس رب کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے لوگوں کو اللہ کے در کی طرف بلاتے رہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي، سب کا یہی پیغام تھا چلو اللہ کے در کی طرف۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی کو جو ہم قوم میں روانہ فرماتے، ہر نبی اپنی قوم کو یہی کہتے کہ چلو اللہ کے در کی طرف۔ ہر بندے نے، ہر نبی نے جو جس رب کی طرف بلایا وہ رب ہے ہی ایسا، اسی کے در پر بندہ جھکے تو اچھا لگتا ہے، اسی کی طرف دعوت دے تو بندہ اچھا لگتا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں میں کیا ہے، وہ عظیم ذات ایسی ہے کہ وہ بھی جانتی ہے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، صرف تم ہی نہیں، پچھلے جتنے گزر گئے ہیں ان کے دلوں میں کیا تھا اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا وہ ذات تو ایسی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جس کے علم کا کیا تذکرہ کیا جائے، کس چیز کا تذکرہ کیا جائے، ان اللہ بکل شیء علیم۔ ایک اور مقام میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ایک اور مقام میں فرمایا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ایک اور مقام میں فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایک اور دنیا جو کرتی ہے کل شیء، ہر چیز آ گئی، آپ کا رب وہ ہے، آپ کے مالک کا تعارف یہ ہے کہ جس چیز کا نام لو ہر چیز کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ اور فرمایا کہ اسی کمال کی ذات ہے، ابھی بھی نہیں کہ آپ سوچو کہ اتنی بڑی دنیا، اور دنیا ہم نے تو دیکھی نہیں ہے، یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ ستارے، زمین کے تہوں میں، آسمان کی خلاؤں میں، آسمانوں کی بلندیوں میں، آسمانوں سے اوپر، جنت، جہنم، یہ سارے نظارے فرمایا صرف جانتا ہی نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، جس طرح آپ اس کی نظر میں ایک قوم ہے اسی طرح اس کی نظر میں باقی چیزیں بھی ایسے ہی قوم ہیں۔ وہ درختوں کا بھی ایسے ہی علم رکھتا ہے جیسے آپ کا، وہ کیڑوں مکوڑوں کا بھی علم ایسے ہی رکھتا ہے جیسے آپ کا، آسمان کے اندر فرشتے، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اس کے نظر میں سارے کی ساری ایسے ہیں جیسے آپ ظاہر ہیں۔
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. یہ ابھی کی بات بھی نہیں ہے، تمہارا رب تو وہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ابھی آئی ہی نہیں تھی، اس کا علم اتنا وسیع تھا کہ اس نے اپنی کتاب میں ان ساری چیزوں کو لکھ لیا. دیکھو نا کمال کا علم. یہ ساری دنیا، ہم جو کہتے ہیں بہت بڑی دنیا، اور واقعی بہت بڑی دنیا ہے، لیکن کمال اس ذات کا ہے کہ اس دنیا کے بننے سے پہلے، اس دنیا کے ٹوٹنے تک، قیامت تک، اور میں کہ ثم الی ربہم یحشرون، قیامت تک کے معاملہ. یہ قرآن کی آیات کے اسباق بڑے گہرے گئے، سمندر ہو، خشکی ہو، بروں میں، بحروں میں، جب سے دنیا کی جب تک ہونا ہے، مٹنا ہے، قیامت ہونی ہے. فرمایا کہ اس کا علم اتنا بڑا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس نے پہلے ہی لکھ لی ہیں کہ کیا ہونا ہے. یہاں انسان کیا کریں گے، جنات کیا کریں گی، فرشتے کیا کریں گے، سمندروں کی مخلوقیں کیا کریں گی، زمین کے تہوں کی مخلوقیں کیا کریں گی، اس کا تو اتنا وسیع علم ہے، اس نے پہلے سے سب چیز کو لکھ لیا ہے، پہلے ہی اس کو پتا ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. آپ کے لیے غیب ہوتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ بھی غیب نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے. یعلم ما فی البر والبحر، بر و بحر میں جو چیز ہے اس کو جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. اتنی بڑی دنیا، اتنے دنیا میں درخت، فرمایا دنیا کے کسی کونے میں ایک پتا گرتا ہے تمہارا رب اس کو بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. ایک پتا بھی اس کے علم سے مخفی نہیں ہے. فلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. مسلمانوں کن چکروں میں پڑے ہو، کن کے قصیدے پڑھ کے اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہو. ارے اس کا شان بیان کرو جو فرمایا کہ زمین کے تہوں میں کوئی خشک ایسی چیز نہیں، کوئی گیلی ایسی چیز نہیں جسے جانتا ہے. جاننا کیا، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اس نے اپنے علم سے یہ ساری چیزیں لکھ لی ہیں. وہ ایسا بادشاہ ہے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. زمینوں اور آسمانوں میں ذرے برابر. عربی میں ذرہ اس چیز کو بولتے ہیں کہ جس کا ادراک انسان کی آنکھ نہ کر سکے. اتنا چھوٹا ہو، اتنا چھوٹا ہو کہ انسان کی آنکھ اسے نہ دیکھ سکے. لیکن فرمایا تمہارا رب وہ ہے کہ اس ذرے کا تذکرہ بھی نہ صرف جانتا ہے، دنیا کے بننے سے پہلے لکھوا چکا ہے. وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ. کوئی چھوٹی چیز نہیں، کوئی بڑی چیز نہیں، الا فی کتاب مبین. اس کا اتنا علم وسیع ہے کہ اس نے ساری چیزیں پہلے سے لکھوا لی ہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ایک اور مقام میں فرمایا وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اے دنیا کے انسانوں، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اس خالق و مالک کی طرف. اپنے سینوں میں سب سے بڑے داتا کی محبت بٹھاؤ جو اتنے بڑے علم والا ہے. کس چیز کا تذکرہ کیا جائے، کس چیز کا تذکرہ نہ کیا جائے، وہ تو ایسی ذات ہے کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو. بلکہ کمال درجے کا اس کا علم تو یہ ہے. اس کے علم کی طرف آگے جائیں. کہا خلق میں آپ کو بڑی بڑی شخصیتیں ملیں گی علم والی. اگر آپ کو اللہ کا تعارف چاہیے، اپنے دلوں کو اپنے مالک کی محبت سے سرشار رکھنا چاہتے ہو، دنیا کے تعارف رکھتے ہو، اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے، یہ کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے. فرمایا دنیا میں بڑے علم والے ہیں، ایسے بھی ہیں. وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اپنے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا علم یہ ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ میرے سامنے بیٹھو، اپنے مریض لے کر آؤ، ہاتھ رکھوں گا صحتیاب ہو جائیں گے. نابینا لاؤ، ہاتھ رکھوں گا ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی. کوڑ والے لے کر آؤ، ہاتھ گھماؤں گا صحتیاب بن جائیں گے. مردار لے کر آؤ، ہاتھ گھماؤں گا زندہ بن جائیں گے. یہاں تک کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. میری مجلس میں آ کے مجھ سے پوچھو کہ ہاں عیسیٰ
آج بتاؤ کہ ہم کیا کھا کر آئے ہیں، میں بتاؤں گا تمہیں کیا تم نے کیا کھایا گے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ بِبُيُوتِكُمْ، صرف کھانے کی بات نہیں، شام کے لیے کیا رکھ کر آئے ہو میں یہ بھی بتاؤں گا۔ ایسے علم والے بھی دنیا میں آئے دے۔ فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ فرمایا انسانیت میں اتنے بڑے علم والے بھی آئے کہ مصر کی سرزمین سے یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے بیٹے نکلتے ہیں کنعان کی بستی کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، کہ ابا کے پاس جائیں اور یوسف علیہ السلام کے وجود کی خبر دیں کہ وہ موجود ہیں اور عزیز مصر بن چکے گئے۔ کمال ہے علم یعقوب علیہ السلام کا۔ رب پاک فرماتے ہیں میرے یعقوب کا علم اتنا تھا، کنعان کی بستی میں اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں رہا کنعان، کہاں رہا مصر؟ قمید مصر سے لے کے نکلنے والا نکلا، کنعان کی بستی میں یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے میرے یوسف کی۔ آگے بیٹے کہتے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بیٹے کہتے ہیں ابا آپ تو اسی پرانی غلطی میں لگے ہوئے ہیں۔ کہاں سے؟ یہ قرآن بتا رہے کہ ایسے بھی انسانیت میں علم والے گزرے گئے۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بکرات سمان یاکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات۔ آنے والا آیا، مصر کے جیل خانے میں پہنچا، یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھا، کہنے لگے یوسف آپ کے ساتھ اس جیل خانے کی سلاخوں میں وقت گزرا گیا، آپ بڑے اچھے انسان ہیں۔ اچھا پوچھئے آئے کیوں ہو؟ کہا کہ آیا اس لیے ہوں کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا ہے، اور بڑا عجیب خواب ہے۔ اس نے خواب یہ دیکھا ہے کہ نیند میں اس نے دیکھا کہ 7 اس کے سامنے گندم کی بالیاں تھی، 7 خشک دی 7 تازہ تھی، اور اس نے 7 گائے دیکھی ہے، 7 موٹی گائے 7 پتلی گائے، اور یہ جو پتلی اور کمزور گائے تھی یہ ان موٹی گائیوں کو کھا رہی ہے۔ کمال ہے اس مرد مجاہد کا علم۔ فرماتے قال تزرعون 7 سنین دابا، جا کے عزیز مصر کو کہو کہ 7 سالوں تک محنت کر کے کاشت کرو۔ کیوں؟ ان 7 سالوں کے بعد 7 سال ایسے خشکی والے آنے ہیں کہ آپ کو انہی 7 سالوں کی کمائی کام آئے گی۔ ان دنوں میں ایسے کرو کہ گندم کو بالیوں سمیت رکھ لو، اور اس کے بعد 7 سال دوسرے آئیں گے، 7 سال تنگی خشکی امن کے خوشحالی کے، ان کے پیچھے 7 سال تنگی کے، ان کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا کہ بڑی برساتیں ہوں گی، بڑی بہاریں آئیں گی۔ اور آگے قرآن حکیم نے وہ نقشہ بیان کیا جیسے یوسف نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ یہ علم ہے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، کشتی میں بیٹھنے والا خضر علیہ السلام بیٹھا، بیٹھتے ہی کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، یہ کیوں پھٹا توڑا ہے؟ تاکہ یہ کشتی ڈوب جائے۔ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ سامنے ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے جو نئی کشتیاں چھین لیتا ہے۔ یہ انسان کا علم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، خضر علیہ السلام نے چلتے چلتے ایک معصوم سا بچہ دیکھا، پکڑ کے گردن موڑ کے مار دیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ کیسی ظلم کی بات ہے، ایک معصوم بچے کو آپ نے ایسے ہی مار دیا۔ کہا ایسے نہیں مارا، اس کی جوانی اس کے بڑے عمر کو میں نے دیکھ لیا، یہ بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو گمراہ کرتا جو والدین اس کے بڑے نیک تھے۔ انسانیت میں ایسے بھی علم والے آئے۔ سارے علم والوں میں محمد کریم علیہ السلام کی علمیت کا کیا کہنا؟ کتنی حدیثیں ہیں، صحابہ اکرام کے سامنے کھڑے کھڑے آپ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے جنت دیکھ رہا ہوں، جنت کے حوض کوثر پر میری نظر ہے، حوض کوثر کے کناروں پر پڑے ہوئے برتنوں پر میری نظر ہے۔ کہیں محمد کریم علیہ السلام فرماتے یہاں سے کھڑے کھڑے میں نے آسمان کے فرشتے دیکھ لیے، فرشتوں کے سر سجدے میں ہیں، میں نے وہ بھی دیکھ لیے۔ کہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جہنم کا تذکرہ کیا، کہیں کھڑے کھڑے دجال کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں دجال کو قتل کرنے والے قتل کر کے
اس کے قتل کی خبر لے کے جا رہے ہیں، ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے دادوں کے نام کو بھی جانتا ہوں، جن گھوڑوں کی پشتوں پر سوار گئے ان گھوڑوں کی رنگت سے بھی واقف ہوں، ان گھوڑوں کی پیشانیوں پہ کیا نشان ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، ان گھوڑوں کے پاؤں پر کیا نشانات ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ کتنے بڑے انسانیت میں یہ انسانیت انبیاء اولیاء کی طرف جائیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنی دربار میں جب پتا چلا کہ سبا کی عورتیں اللہ کو چھوڑ کے غیر کی پوجا کی دعوت دے رہی ہے، پوچھا تم میں سے ہے کوئی جو اس کا تخت لا کے میرے سامنے رکھے؟ کھڑے ہونے والا کھڑا ہوا، کہا اتنی دیر میں لے کر آؤں گا جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے۔ سینکڑوں کی بات ہے، بلکہ سینکڑوں سے بھی اگر نیچے آ جائیں تب بھی معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ انسانیت میں ایسے بھی علم والے تھے، اور یہ تو وہ علم والے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں ہے، جس کو ہم دینی علوم کہتے ہیں، دنیاوی علوم۔ یہ سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی، یہ اتنی ترقی، یہ کر دیا انسانیت نے، یہ کر دیا، یہاں پہنچیں گے، یہاں پہنچیں گے۔ فرمایا سارے علوم کٹھے کرو، اب آؤ صحیح بخاری کی طرف، کتاب و تفسیر کی طرف، سورہ کہف کی تفسیر ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس چیز کو بیان کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم کو بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں علماء کا تذکرہ کرتے ہو لیکن اس علیم کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ جچتا ہے کہ اس کا تذکرہ آپ کے لیے عبادت کے، اس کا ذکر آپ کے لیے عبادت کے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں جا رہے ہیں، دونوں کٹھے جا رہے ہیں، چلتی رہی کشتی۔ آگے انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اور کشتی سمندر میں چل رہی ہے، اسی سمندر کے کسی کونے پر ایک چھوٹا سا پرندہ اترا، اس پرندے نے اپنی چونچ ماری اور سمندر سے پانی پیا، اپنی چونچ میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد اڑ کے جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے پکارا، کہا کہ موسیٰ اس پرندے کو دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ تیرا علم، میرا علم، ساری دنیا کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے اس سمندر سے اس چھوٹے سے پرندے نے اپنی چونچ میں پانی کی چند بوندیں لی اور وہ اڑ کر جانے لگا۔ اللہ کا علم اس سمندر کی طرح ہے، اور دنیا کے سارے علوم کی مثال اس پرندے کی چونچ میں آنے والی بوند کی طرح ہے۔ اتنی بڑی علم والی ذات، فرمایا اس کا تذکرہ کرو۔ مسلمانوں یہ ہے تمہارا خالق، اپنا مالک، اس کو پہچانو، تمہارے رب کی شان یہ ہے۔ فرمایا واللہ قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، وہو العلیم القدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وان اللہ علی کل شیء قدیر، وان اللہ علی کل شیء قدیر، وان اللہ کان عفوا قدیرا۔ ساری دنیا پریشان ہے، کچھ مذہبی پیشواؤں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، کچھ سیاسی پیشواؤں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ پیچھے بھاگنے والوں نے سب نے امیدیں رکھی ہوئی ہیں، امیدیں باندھی ہوئی ہیں، یہ بھی یہاں سے ملنا ہے، یہ بھی یہاں سے ملنا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، سب سے زیادہ دوری ہے تو رحمان کے در سے دوری ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کا طرز و طریقہ یہ بتلاتا ہے، ان سب سے ان کو امیدیں وابستہ ہیں۔ اگر امیدیں وابستہ نہیں ہیں تو اللہ سے وابستہ نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، کتنے بڑے لکھے پڑھے سمجھدار ہونہار، کوئی کہاں رخ کرتا ہے، کوئی کہاں رخ کرتا ہے، لیکن ان دنوں پر کتنے لوگ رخ کرتے ہیں۔ لگتا ہے سے کہ زبان حال سے ہماری ادائیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ نہیں ہونا۔ یہ کتنی بڑی سال گزر گئے کلمہ پڑھتے ہوئے، وڈیروں کو پہچان لیا، سرداروں کو پہچان لیا، دنیا کے سخا کرنے والوں کو پہچان لیا، علماء، حکماء، طباء، ان کو ہم نے پہچان لیا۔ معاشرہ مسلمانوں کا رب کو نہیں پہچان سکے۔ فرمایا یہ تیرا بادشاہ، تیرا حقیقی خالق و مالک ایسا ہے
اس کی طرف آؤ. واللہ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہو العلیم القدیر. کہیں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ کان عفوا قدیرا. آؤ اپنے رب کی طرف، سب سے بڑی قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، سب سے بڑی کاریگری آپ کے رب کے ہاتھ میں. یہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنے بڑے بس والا ہے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. فرمایا تمہارے رب کی قدرت یہ ہے، اتنے بڑے بس والا ہے، اتنی بڑی قدرت والا ہے. آپ جس قیامت کا تذکرہ سنتے ہو، هي السماء انفطرت، جس قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جس دن ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جس دن سمندروں میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس دن زمین پھٹ جائے گی، قبریں پھٹ جائیں گی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ساری مخلوق ایک جگہ پر اکٹھے کی جائے گی. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمینوں پر زلزلہ برپا کیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین ہر چیز اپنی باہر پٹی کر دے گی. جس دن کا عالم یہ ہوگا، یہ سارے معاملات ہونے ہیں. لیکن سنو، تمہارا رب وہ ہے. آپ یہ سوچو گے اس چیز کے ہونے میں، اس چیز کے قائم ہونے میں بڑا وقت لگے گا. ہو مسلمانوں، نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے. پہچانو اپنے رب کو. تمہارا رب اتنی قدرت رکھنے والا ہے، جس مالک کو بھلا کے زندگی بسر کرتے ہو، جس سے منہ موڑ کے حیاتی کے دن رات بسر کرتے ہو، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. آنکھ جھپکنے جتنی دیر، بلکہ یہ بھی بڑا ٹائم ہے، اس سے بھی تھوڑے ٹائم میں وہ قیامت کو لا سکتا ہے. اتنا بڑا بادشاہ ہے تمہارا، اور اس کو ماننے والے تم پریشان ہو. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. ہم مسلمانوں پہچانو اپنے رب کو. اتنے بڑے وسوالا ہے، اتنی بڑی قدرت ہے اس کی کہ اس دنیا کے بننے سے پہلے فرمایا کہ ساری دنیا کی انسانیت جب سے بنی ہے، جب تک چلنی ہے. فرمایا وہ تو وہ ہے کہ جس نے ایک حکم جاری فرما کے سب کی روحوں کو اکٹھے کر دیا. یہ تو انسانیت آ رہی ہے، آتی رہے گی، لیکن اس کا شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اس نے کن کہہ کر لمحے بھر میں ساری انسانیت کے ارواح اکٹھے کر دیے. تمہارا رب تو وہ ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا. فرمایا کہ دیکھو تو صحیح دانے سے، گٹھلی سے کیسے بڑے بڑے قدامت درخت پیدا کرتا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. دیکھو تو صحیح کیسے زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے. ذالکم اللہ، یہ تمہارا رب ہے. فالق الاسباح، صبح کے ٹائم کو دیکھو کیسے صبح لے کر آتا ہے. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. فرمایا کہ دن بھی آ رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے، لیکن دیکھو یہ تمہارے مالک کی کتنی بڑی شان ہے. اس دنیا کو چلانے والا مالک کتنا بڑا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. ہر چیز اپنے حساب سے آ رہی ہے. صدیاں بیت گئی، نہ صبح اپنے ٹائم سے آگے پیچھے ہوئی، نہ شامیں اپنے ٹائم سے آگے پیچھے ہوئی. اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ سارا سلسلہ اپنے حکم سے چلا رہا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اس آسمان کی فضا میں کتنے سیارے ہیں، لیکن کبھی سورج چاند سے پہلے نہیں آیا، کبھی چاند سورج سے پہلے نہیں آیا. یہ اس کاریگر کی کاریگری ہے. دیکھو کیسے بہترین نظام چل رہا ہے. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. اس نے کیسے آسمان میں سیارے پیدا کر دیے ہیں، سورج و چاند کو کس طرح اپنے حساب سے چلا لیا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجَ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ. فرمایا دیکھو تو صحیح دنیا میں کیسے اس نے میوہ پیدا کر دیے ہیں. وَيُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. کمال تو یہ ہے ہم کاریگریاں تلاش کرتے ہیں. ارے تلاش کیوں کرتے ہو؟ زمین دیکھو کاریگری ہے، وجود دیکھو کاریگری ہے، اپنی آنکھوں کو دیکھو یہ کاریگری ہے، اپنی کھوپڑی کو دیکھو یہ کاریگری ہے. اس نے تو اپنی نشانیاں جا بجا بچھا کے رکھی ہے. دنیا کے کاریگروں کے لیے دور دور جا کے ان کی کاریگری دیکھتے ہو. سب سے بڑے کاریگر قدیر کی قدرت تو دیکھو. فرمایا کہ دیکھو مزید کمال یہ وَيُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. زمین بھی ایک ہے،
یہ بھی نہیں کہ زمین کوئی الگ ہے، زمین بھی وہی، بماء واحد، پانی بھی ایک ہے، لیکن آپ اسی زمین میں پانی ڈالو، آپ نے بیج تبدیل ڈالا تو یہاں سے گندم نکلی، آپ نے بیج چینڈ ڈالا یہاں سے جو نکلا، یہاں سے کیلے اگ رہے ہیں، یہاں سے انار اگ رہے ہیں، یہاں سے آم اگ رہے ہیں۔ کبھی اس کاریگر کی کاریگری پر تو غور کرو، یہ کتنی شان والا ہوگا، یہ کتنی عظمتوں والا ہوگا جس کی کاریگری اتنی کمال کی ہے۔ فرمایا کہ نظریں اٹھاؤ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوی علی العرش، گھومنے کے لیے چلے ہیں تاریخوں کی قوموں کی تاریخیں دیکھنے کے لیے، ارے سب سے بڑے اپنے مالک کی تاریخ کو تو دیکھو، اس کی کاریگری کو تو دیکھو۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، نظریں اٹھا کے دیکھو کس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم کر دیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، نہ صرف زمین، فرمایا یہ زمین، یہ آسمان ہے، یہ جتنا کچھ ہے اس نے صرف 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور فرمایا یہ بھی اپنی مرضی و چاہت سے، وگرنہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اگر وہ چاہتا تو ان چیزوں کو اپنے کن کے کلمے سے بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اتنا بڑا بادشاہ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بادلوں کی گرج دیکھتے ہو، فرمایا ان گرجوں کی جو آواز ہے آپ نہیں سمجھتے، یہ اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارا مالک تو وہ ہے، یُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جس چیز کو دیکھتے ہو ہر چیز اس کی یاد میں لگی ہوئی ہے۔ فرمایا تمہارا رب تو وہ ہے، اس کی شان یہ ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ملائکہ کی قوم جو ہے اس رب سے ہر وقت ڈرتی ہے۔ اور اس فلسفے میں جاؤ، انسان کی تاریخ کتنی پرانی ہے، کہتے ہیں 4000 سال، 5000، 10,000، انسان سے بھی ایک پرانی قوم ہے، جنات کی کتنی پرانی ہے کوئی پتہ نہیں، اور آگے جائیں جنات سے بھی ایک پرانی قوم ہے، فرشتوں کی، اور کتنی بڑی قوم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تم جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنی بڑی قوم ہے، ایک رب ہی ہے جو جانتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ لیکن ہمیں ایک حدیث نے توجہ دلائی کہ آپ انداز لگاؤ کہ کتنی بڑی قوم ہوگی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق، امام صاحب نے ایک چیپٹر قائم کیا، باب ذکر الملائکہ، حدیث لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں معراج کی رات گیا، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور، اس میں پوچھا 7ویں آسمان پر، میں جب اس میں داخل ہوا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو کعبہ تھا ان کو ٹیک لگا کے بیٹھے، میرے ساتھ جبریل امین بھی تھے، سامنے میں نے نظر کی کوئی جماعت ہے جو بیت المعمور کا طواف کر رہی ہے، یہاں پہ نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، یہ انسانوں والی دنیا، جنوں والی دنیا نہیں، فرشتوں کا عالم، جب سے اللہ پاک نے ان فرشتوں کو پیدا کیا کہ اس دن سے مولا کریم نے ان کی عبادت کے لیے انہیں یہ بیت المعمور دے دیا گیا۔ ہر دن میں 70,000 فرشتے آتے ہیں اس بیت المعمور میں عبادت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو آتے ہیں پہلی بار آتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آنی، یہ فرشتوں کی تعداد ہے 70,000 ایک دن میں آتے ہیں۔ کب سے فرشتے قائم ہیں، کب قیامت ہونی ہے، ڈیلی 70,000 آتے ہیں، پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اور ان میں سے جسامت و قدامت کی بات صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق کے اندر پہلا باب ہے، باب کتاب الوحی کے اندر باب کیف کان بدء الوحی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ زمینوں سے لے کے آسمان تک اتنی پوری خلا کے اندر ایک کرسی تھی، جس کرسی پہ جبریل امین بیٹھے تھے، یہ اس اکیلے کی جسامت کے، اب بتاؤ کہ باقی فرشتوں کا معاملہ کیا ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ اس کا شان یہ ہے وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اتنا سا وجود ہے انسان کا، وہ نہیں ڈرتا۔
چونکہ اللہ سے اس نے کچھ اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں. فرمایا جو پہچان رکھتے ہیں، جو معرفت رکھتے ہیں، اتنے بڑے وجودوں کے مالک ہیں، اتنی بڑی جماعت ہے ان کی، لیکن وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. اب بتاؤ وہ مالک کتنا بڑا ہوگا. فرمایا کہ رب کی ذات تو وہ ہے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، چلتی ہوئی آگ کو حکم کر دے کہ رک جا، ابراہیم کو جلانا نہیں، تو وہی آگ ان کے لیے گلشن بن جائے. فرمایا مسلمانوں تمہارا رب وہ ہے، تمہارے رب کی شان یہ ہے. فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب آئے. چلتا ہوا پانی، اچھلتی ہوئی پانی کی نہریں، اچھلتی ہوئی پانی کی موجیں، لیکن اوپر سے آواز آیا اے سمندر رک جا. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ کی آواز آئی، سمندر رک گیا. موسیٰ علیہ السلام منزل مقصود پر پہنچ گئے. فرمایا مسلمانوں تمہارا رب وہ ہے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. سارے مصر کے جادوگر کرتب دکھانے کے لیے آئے. اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب مندر عام پر آئی، حکم ہوا کہ موسیٰ کی لاٹھی سارے جادوگروں کے کرتب کو کھا کے ختم کر لے. اس اکیلی لاٹھی نے سارے جادوگروں کے کرتبوں کو کھا کے ختم کر دیا. قال رب ارنی انظر الیک. وہ تمہارے رب کی ذات ہے کہ کلیم اللہ سوال کرتے اللہ اپنا دیدار کرا دے، مولا کریم اپنی زیارت کرا دے. ولیکن انظر الی الجبل. کہا گیا کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں یہ بات ہے کہ جبل کی طرف دیکھ. ذرا رب العالمین تھوڑا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، تجلی کا ظہور فرماتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس تجلی کو آپ برداشت کر سکتے ہیں، وہ بھی پہاڑ کی طرف دیکھیں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے، مولا کریم فرماتے ہیں جب تجلی کا ظہور ہوا پہاڑ پورے کا پورا جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا. رہا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ گئے، طور سینا پر کھڑے ہو کے اللہ سے باتیں کرنے والے گئے. تورات جیسی کتاب جن کو ملی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، میں محشر کے میدان میں آؤں گا، لیکن کلیم مجھ سے پہلے وہاں کھڑے ہوں گے. لیکن اس کا شان یہ ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اس کی ایک تجلی ظاہر ہوئی. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پر پڑتے گئے. فرمایا کہ یہ رب کا شان ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم کے لوگ آئے، سفر میں جا رہے ہیں. قوم کے 12 قبیلے ہیں. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پانی ختم ہو گیا، لیکن ہمارے معاملات بنتے بھی نہیں، پانی بھی چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کلیم گھبرانے کی بات نہیں ہے، سامنے پتھر پڑا ہے نا، اس کو لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک لاٹھی کی ضرب پتھر پر ماری. فرمایا ہمارا شان یہ ہے فَالْفَجْرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ایک حکم جاری ہوا، پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے. حکم ہوا بنی اسرائیل والوں الگ الگ ان چشموں سے پانی پیتے رہو. اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. فرمایا تمہارے رب کی شان یہ ہے، غار کے باہر کھڑے ہیں، محمد کریم علیہ السلام غار کے اندر بیٹھے ہیں. رب نے کوئی چھوٹی چیز، چھوٹی ذات نہیں، جبریل امین کو بھیجا، غار میں پہنچ گئے، محمد کریم علیہ السلام تک پیغام پہنچا دیا، واپس نکل کر آ گئے. باہر غار کے کھڑے ہیں، ان کو کوئی پتہ تک نہ چلا. فرمایا یہ تمہارے رب کا شان ہے، تمہارا رب وہ ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. قرآن حکیم سے تاریخ ذرا معلوم کر لیں. اتنا بڑا بادشاہ ہے، ہواؤں کو حکم دے تو ہوائیں قوموں کو برباد کر دیں. اتنی بڑی بادشاہی ہے، جوؤں کو حکم دے جوئیں ملکوں کو برباد کر دیں. اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا حاکم ہے، ٹڈیوں کو حکم دے ٹڈیاں قوموں کو برباد کر دیں. اتنا بڑا بادشاہ ہے، خون کو حکم دے قوموں کی قومیں خونوں سے برباد ہو جائیں. فرمایا کہ بڑی بنی اسرائیلیوں کی قوم تھی. جب ہم نے یہ چیزیں بھیجی، حالانکہ جو ہوتی کتنی ہے، ٹڈی ہوتی کتنی ہے، خون. فرمائیے یہ ساری ہماری قدرتیں ہیں. ابھی بھی ہمارے ہاں ٹڈیاں آتی ہیں، آتی بھی تھوڑے پیمانے پر ہے، پوری خلق پریشان ہو جاتی ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ رب کی شان یہ ہے، یہ تمہارا رب ہے. ساری دنیا کی طرف دیکھو، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے.
کسی دن تو اقتدار میں آکے کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں. کبھی جیلوں میں کبھی ریلوں میں سوارے جا رہے ہیں. کبھی مغلوں کا دور تھا, کبھی عباسیوں کا دور تھا, کبھی امویوں کا دور تھا, کبھی کس کا دور تھا, کبھی کس کا دور تھا. ہر عروج کے پیچھے زوال ہے, ہر وجود کے پیچھے فنا ہے. لیکن فرمایا مسلمانوں آؤ اس بادشاہ کی طرف, جھکاؤ اپنی پیشانیاں اس کے سامنے, دامنگیر ہو جاؤ اس کے سامنے, امیدیں لگاؤ اس سے محبت کرو, ایسے سے اپنی بنا کے رکھو جو ہر دور میں اس کی حکومت قائم ہی رہتی ہے, اس کو کبھی زوال نہیں آتا. فرمایا وہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, تمہاری نظریں کا زمین و آسمان میں جہاں کہیں جو کچھ گئے وہاں اس کی حکومت قائم ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, یہ زمینیں یا آسمان سارے کے سارے ہیں ہی اس کے. للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمانوں کی ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, یہ سارا جہاں اسی کے ہاتھ میں ہے. فتعالی اللہ الملک الحق, سب سے بڑا بادشاہ وہی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. ذہنوں کو دوڑا, دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی اس کی دنیا قائم تھی, سب سے پہلا وہی ہے. پھر ذہنوں کو پیچھے لگاؤ, ساری دنیا ٹوٹ جائے گی, وہ ایسا عظیم بادشاہ ہے, اس کی حکومت پھر بھی قائم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قیامت کا دن ہے, کسی کی کوئی بادشاہی نہیں, لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے اس کی بادشاہی اس دن بھی قائم ہے. فرمایا ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. فرمایا ساری دنیا میں جنات بھی ہیں, انسان بھی ہیں, نوری بھی ہیں, ناری بھی ہیں, بری بھی ہیں, بحری بھی ہیں, کیڑے مکوڑے جتنے بھی مخلوقات ہیں, سب اللہ کے حکم کے سامنے ایسے ہیں گویا رب نے ان کی پیشانیوں سے پکڑا ہوا ہے ان کو. سارے حکم اسی کے لیے ہیں. فلا لہ الخلق والامر, سارے معاملات میں حقیقی حاکم وہی ہے. ان الحکم للہ, سب سے زیادہ اسی کی چلتی ہے. بل للہ الامر جمیعا, سارے معاملات جس رب کے ہاتھ میں ہیں, سارا ملک اس اللہ کے لیے ہے. وہ رب ابھی بھی زندہ ہے, اس کی طاقت میں, قوت میں, قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی. وہ تو کہتا ہے سارے کافر بن جاؤ, میرے فیصلے, میری حکومت, میرے اقتدار میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم, اگلو پچھلو جنو انسانو سارے نافرمان بن جاؤ, مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ایسا بادشاہ ہوں. تم سارے محتاج ہو, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے محتاج ہو. واللہ الغنی, وہ کسی کا محتاج نہیں. فإن اللہ غنی حمید, اس کو کسی کی پرواہ نہیں. کل ہو اللہ احد, اکیلا ہے, حالانکہ اکیلا کمزور ہوتا ہے, لیکن فرمایا وہ تمہارے لیے, اس کے لیے اکیلائی بھی شان ہے اکیلا. لیکن اللہ الصمد, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, بے نیاز ہے. فرمایا اس کا یہ شان ہے. یہ ساری باتیں قرآن کیوں کہہ رہا ہے, یہ قرآن نے کیوں باتیں سنائی ہیں, یہ کسی کہانیاں تو نہیں ہیں, یہ قرآن کا کثیر حصہ ہے. میں نے آپ کو ابتدا میں بھی کہا تھا کہ موضوع طویل ہے, بڑی اختصار کے ساتھ صرف شروع کے 15 پالوں کو سامنے رکھ کے یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. مجھے بتاؤ ان باتوں کا مقصد کیا ہے, اللہ پاک کی چیزیں کیوں ذکر فرما رہے ہیں, کیا بے مقصد ہے؟ کلام اللہ بے مقصد ہے؟ ان آیات کا کوئی مقصد ہی نہیں, بہت بڑا مقصد ہے. یہ چیزیں بتا کے بتلایا جا رہا ہے یہ تمہارا خالق ہے, مالک ہے, یہ محبت کے قابل ہے, یہ مدد و معاونت کے قابل ہے. اس سے مانگو, اس سے جھکو, اس کے لیے خرچ کرو, اس سے بنا کے رکھو, اس کو راضی کرو. آپ جتنی نعمتیں دوسرے طرف تلاش کرتے ہو کچھ نہیں ہونا. اس مالک نے سارے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے. قرآن فرمایا ان العزت للہ جمیعا, ایک اور مقام میں فرمایا فإن العزت للہ جمیعا. آج بھی عزتیں وہی تقسیم کرتا ہے. ساری دنیا نے نبیوں کو ستایا, ساری دنیا والے مٹ گئے, اللہ نے ان کی عزتوں کو قائم رکھا. ابراہیم علیہ السلام کو کمزور جان کر آگ میں ڈالنے والے, لیکن آج ان کو کوئی نہیں جانتا. خلیل کو دنیا جانتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سر بچانے کے لیے راتوں رات شہر چھوڑا تھا, آج ان کو دنیا جانتی ہے. فرعون کا کوئی نام و نشان نہیں.
کوفہ کے جیل خانے میں امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالنے والے، ان کو کوئی نہیں جانتا، اس مرد مجاہد کو ساری دنیا جانتی ہے۔ امام شافعی کو ستانے والے، ان کو کوئی نہیں جانتا، امام شافعی کو سارے جانتے ہیں۔ احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالنے والے، ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کو ہر کوئی جانتا ہے۔ ساری دنیا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھو، یہ سارے قرآن ہمیں زبان حال سے مثالیں دے رہا ہے، سب کے دے رہا ہے، عزت اللہ کے در سے ملتی ہے۔ آؤ اپنے رب کی طرف سب سے بڑے بادشاہ سے بنا کے رکھو۔ اللہ یرزق الرزق لمن یشاء، رزق چاہیے وہ بھی وہی دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء، آپ رزق چاہتے ہو اسی کے ہاتھ میں ہے، دینے پر آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ اسباب کے ہوتے ہوئے پریشان ہو، دکھ تو اس بات کا ہے کہ وسائل کے ہوتے ہوئے ہم پریشان ہیں۔ فرمایا وہ ہے کہ تمہیں بھیج کے اس نے اعلان کر دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے ہیں ان کے رزق کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ظلم نہیں ہے کہ آج ہم ایک مولوی صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں، حضرت میری ہوٹل نہیں چلتی، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، ذرا 2 لفظ لکھ کے دو کہ میرا کاروبار چمک جائے۔ آسمانوں والے خالق نے تیرے لیے دروازے بند کر رکھے ہیں، اب یہ پرچی تیرا دروازہ کھولے گی۔ تو نے اس کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا جو کہ رزاق ہے، اور تو کیسے ہیلو بہانوں پر آ گیا۔ وہ تو ایسے ہے، کوئی سبب نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام کمرے میں آئے، دیکھا کہ مریم سلام اللہ بند کمرے میں میوے کھا رہی ہے۔ قرآن ہے، قرآن سورہ آل عمران، فرمانے لگے یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ سیدہ نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، جی میرے رب نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ فرمایا لوگو رب سے مانگو، گر جاؤ اس سخی کے در پر۔ تم نے سخیوں کے کیسے نام سنے؟ اس سخی جیسا کوئی سخی نہیں۔ تم نے کیسے نام سنے ہیں؟ وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی سنتا ہے، اس جیسی کوئی نہیں سنتا۔ یہ تو وہ ہے کہ سیدہ مریم سلام اللہ ذرا باہر تھی، وہ سورہ آل عمران تھی، یہ سورہ مریم ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ باہر بیٹھی ہے، قوم سے تنہا، بھوک نے ستایا، جبریل امین پیغام لائے، مریم رب کا حکم ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، یہ آپ کے گرد کھجور کا درخت کھڑا ہے جس میں کوئی کھجور نہیں، لیکن آپ حُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، ذرا اس کو ہلائیں، وہ ان درختوں سے جن میں کوئی پھل نہیں، آپ کے ہلانے کی دیر ہے، وہ یہاں سے بھی آپ کو رزق دے گا۔ سیدہ نے سوکے ہوئے کھجور کے درخت کو ہلایا تو کھجور گر پڑی۔ وہ رزاق تو وہ کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، فرمایا کہ تم ماں کے بطن میں تھے، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی تمہاری، کیا تھے؟ خون اور پانی کا لوتھڑا، لیکن وہ تو تمہاری اتنی فکر کرتا ہے کہ وہاں بھی اس نے تمہاری پرورش کی، تم تک رزق پہنچایا۔ رزق پہنچانا کیا؟ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، دنیا میں آنے کے بعد تیرے 1000 حاجت روا بن گئے، تیری خیر خبر لینے والے بن گئے، امی بھی آ گئی، ابا بھی آ گیا، چاچا بھی آ گیا، ماما بھی آ گیا۔ ارے اس کو پہچان جہاں کسی کی پہنچ نہیں تھی، اس نے وہاں بھی تیری خبر لی تھی کہ تو کتنا گھٹ رہا ہے، تو کتنا بڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن کے اسواق ہے، یہ سبق دے رہے ہیں، تم اتنے بڑے مالک کے ہوتے ہوئے پریشان ہو۔ فرمایا کہ وہ رب ہے، جب رزق دینے پر آئے اس نے تو سب کے لیے رزق کے دروازے کھول رکھے، پھر اس کو چھوڑ کے تم کیا سمجھتے ہو؟ اور رزق چاہیے تو اس کی طرف، بلکہ ہر چیز کے لیے فرمایا کہ صحت بھی یہیں سے ملے گی، عزت بھی یہیں سے ملے گی، رزق بھی یہیں سے ملے گا۔ کفا باللہ ولیٰ وکفا باللہ نصیرا، کسی کی مدد چاہیے، کسی کے سپورٹ چاہیے، دنیا کے یاروں سے مشورہ سننا ہے یا کلام اللہ کی رائے لینی ہے؟ اگر کلام اللہ کی رائے لینی ہے تو فرمایا کفا باللہ ولیٰ وکفا باللہ نصیرا، اللہ کو دوست بنا لے، تیری مدد کے لیے اکیلا کافی ہے۔ کفا باللہ وکیلا، تیری دستگیری کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ فرمایا علیہ اللہ بکاف عبدا، یہ قرآن نے شکایت نہیں کرتا، شکایت سے پاک کلام ہے، لیکن اس کے انداز نے ہمیں جھنجھوڑا۔ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، قرآن ہے، فرمایا کیا بندوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟
جو دائیں بھائیں جھانکتے گئے، دوسری جگہوں پہ امیدیں جوڑتے گئے، یہ وہی ہوتے ہیں جن کے لیے قرآن پہلے ہی کہہ چکا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، نہیں پہچانا تم نے رب کی ذات کو، وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر نہیں کی تم لوگوں نے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ساری قرآنی آیات اور اس کی توضیح میں ساری احادیث نبویہ، یہ سارے کا سارا ہمیں اپنے مالک کا تعارف بتلاتی ہے۔ سب کو پہچان لیا، ابھی تک اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے مالک کو پہچان۔ جنہوں نے پہچانا تھا وہ 313 تھے، مر مٹنے کے لیے تیار تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کے در پر مر کر ضائع نہیں ہوں گے۔ اور آج تم اس کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے در پر نہیں جھکتے، قصور اس کا نہیں، قصور تمہاری سمجھ کا ہے، نہیں پہچان سکے۔ دکان اور دفتر کو 10 منٹ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، خیال یہ ہے کہ رزق میں کمی ہو جائے گی۔ ارے رزق دینے والے نے، جس نے ماں کے بطن میں تجھے رزق دیا، تو اپنے دفتر اور آفیس کو چھوڑ کے یہاں 5 منٹ آئے گا، وہ تجھے بھوکا مار دے گا۔ فرمایا یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں اپنے مالک کو پہچانو۔ تبھی تو قرآن نے کہا کہ مومن وہی ہے جو ان حقائق کو جان کے سب سے زیادہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ مومن وہی ہے جو ان حقائق کو جاننے کے بعد اس مالک سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے در پر مٹا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، میں ابتدا میں بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا، قرآن حکیم نے اس موضوع کو بڑی طوالت کے ساتھ بیان کیا۔ مقصد صرف مجلسوں کو چمکانا نہیں تھا، مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، پھر اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ نے اس سے بنا کے رکھی ہے یا بگاڑ کے رکھی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ اس کو راضی کیا ہے یا ناراض کیا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ اس کی جفا والی راہ کو لیا ہے یا اس کے وفا والی راہ کو لیا ہے۔ تو آئیے اس موضوع سے سبق حاصل کرتے ہوئے، اپنے اندر ایمانی ادائیں پیدا کرتے ہوئے اس اللہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اس کی رضا کے سچے طالب بنیں، اس کی ذات اقدس پر پکا توکل کریں، اس کے نازل کردہ تعلیم کے مطابق عمل کریں، اس کے بھیجے ہوئے نبی محمد کریم علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیم کے ساتھ وفا کریں۔